اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و اولادہ و بارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہم سورہ الاعراف کے حوالہ سے اس کا تعارف، خلاصہ اور اہم بنیادی مضامین کا ذکر کریں گے، اور اس مناسبت سے میں نے سورہ الاعراف کی 157 نمبر آیت کریمہ کے آخری ایمان افروز، روح پرور کلمات مبارکہ، الفاظ مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ قرآن مجید میں سے 7ویں سورت ہے جو 8ویں پارہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر 9ویں پارے تک جاتی ہے۔ اس کے اندر 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، اور اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ اس کی 46 نمبر آیت سے الاعراف کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر 3325 الفاظ ہیں۔ اعراف کا معنی ہے جنت اور جہنم کے درمیان بلند مقام۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا کہ وہ اہل جنت کو اور اہل جہنم کو ان کی علامات کے باعث اس بلند مقام پر وہ پہچانتے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورہ الاعراف کو اپنی نمازوں میں پڑھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ الاعراف 2 رکعتوں کے اندر بانٹتے، یعنی 2 رکعتوں کے اندر آپ نے اس سورہ مبارک کو پڑھا۔ یہ نسائی میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس کی 87 آیات 8ویں پارے میں ہیں اور 88 سے لے کر 206 تک آیات یہ 9ویں پارے کے اندر ہیں۔ اس سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الف لام میم صاد سے کیا ہے، اور یہ حروف مبارکہ ان کو مقطعات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورت کے جو مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، پھر عقیدہ آخرت کے اس بات کا ذکر ہے، پھر قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جانا اس کا ذکر ہے، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت توحید دی۔ جب ان قوموں نے فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر اور پیغمبروں کی تکذیب پر ان کو پھر پکڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جس عذاب نے پکڑا تھا وہ زلزلہ تھا، یعنی زلزلہ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ صبح کے وقت منہ کے بل اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بڑا سمجھایا، جب وہ نافرمانی پہ اتری تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو تکذیب کے باعث، نافرمانی کے باعث، تمسخر کے باعث، استہزاء کے باعث اور پیغمبروں کی حکم عدولی کے باعث جس عذاب نے پکڑا وہ زلزلہ تھا، اور وہ قوم سمود تھی۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں دیکھیں تو اللہ پاک نے الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ قالوا بلا، ان سب روحوں نے کہا تو ہمارا خدا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 180 میں فرمایا اسی کے یعنی اللہ رب العزت کے ہی مبارک، حسین اور اچھے نام ہیں، اس کو اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ اس کی آیت نمبر 181 میں فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑ بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ آیت نمبر 186 میں ذکر ہے کہ جب قیامت کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ سورہ الاعراف کا آغاز اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظیم الشان کتاب سے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ پھر اس میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ملے گا تفصیل کے ساتھ، اور مشرکین مکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو فخر سے، تکبر سے اور غرور سے بچا کے رکھیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی تلقین کا، اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ان انبیاء کی اطاعت کرے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما برداری کے باعث جزا دے گا، اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ پھر اس میں اخلاقی خوبیوں کا ذکر ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو درگزر فرمائیں، عفو و درگزر سے کام لیں، آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں، اور آپ جاہلوں سے اعراض برتیں، اور غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 157 نمبر آیت کریمہ میں حکم دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو حکم یہ ہے وہ خوش نصیب جو آپ کی ذات گرامی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح اور کامیابی والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام،
اور فرمایا یہ مومنوں سے ان کے غلامی کے بوجھ، ان کی گردنوں سے بوجھ کو اتارتے ہیں۔ اب لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کے دین کی مدد کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور اتارا گیا، قرآن مجید، جس کو اللہ رب العزت نے نور فرمایا، اس نور کی پیروی کریں، کیونکہ یہی وہ نور ہے جو انسان کو کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، اور بندہ مومن کے دل کو یہی وہ نور ہے جو روشن کرتا ہے۔ پھر آداب تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید پڑھیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سورہ الاعراف میں آداب تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو غور سے سننا اور خاموش رہنا اور پھر غور و فکر کرنا، یہ وہ حسین اعمال ہیں جس کے باعث اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کا انسان حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے، پختگی کے ساتھ ایمان لانے، استقامت اختیار کرنے، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے، اور آپ کے دین مبارک کی مدد کرنے، اور زندگی بھر آپ کے قرآن کی اتباع کرنے اور قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ سے تعلق محبت، تعلق عشق، تعلق ادب و احترام استوار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔